السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہو؟ میں امید کرتا ہوں وہ خیریت سے ہوں گے، اللہ کے فضل اور رحمت میں ہوں گے۔ ناظرین میں عبدالغنی قادری، لیکن ایک بندہ ایسا ہے وہ چیزیں ہونے سے پہلے جانتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت مفتی سلمان ندوی پہلے سے جانتا تھا کہ میں جیل جاؤں گا، مجھے جیل ہوگا اور مجھے بے گناہ ٹھیک ہے نا اندر کیا جائے گا، لیکن حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو چیزیں ہیں جو میں بتاتا رہوں گا، ٹھیک ہے، مجھے جیل جانا چاہے کہیں بھی جانا پڑے، ٹھیک ہے، میں جیل جاؤں۔ حضرت مفتی سلمان ندوی صاحب کو یہ چیزیں پتہ ہونے کے باوجود بھی منہ سے رسالت کے لیے لڑتا رہا، اور آگے بھی لڑیں گے، اور پھر حضرت کی ضمانت بھی ہو جائے گی۔ اور حضرت نے یہ پہلے کہہ دیا تھا، اور کہنے کے بعد میں بھی جانتے ہوئے بھی یہ چیزیں ساری کی تھی، لیکن عاشق رسول وہ ہوتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پیٹھ کبھی نہیں دکھاتا ہے۔ چلیے، جو حضرت نے پہلے کچھ بیان کیا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے بارے میں خود بتایا تھا اور وہ چیزیں ہو گئی ہیں، تو یہ پہلے کا یہ بیان ہے، آپ سنیے کہ حضرت نے کیا کیا بتایا تھا اور کیا کیا ہم کو پیغام دیا ہے، اور آج تک یہ پیغام ہمارے لیے چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو۔ چلیے آپ اور ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آج کفر کھل کر کے آیا ہے سامنے، نہیں دیکھتے آپ؟ کفر کھل کر کے سامنے آیا ہے تعصب کے ساتھ۔ ہر شہر میں جاتے ہوئے گنڈے للکار رہے ہیں اسلام کے خلاف ہمارے ملک میں۔ اگر میں کھل کر کے آیا تو میرا کیا جرم ہے اس میں؟ میرا کیا قصور ہے اس میں کہ آپ بھی میں نہ بولوں؟ ہاں، آج تمہارے پاس طاقت ہے، پاور ہے، جو کچھ بھی حسر اور رسوخ ہے، اس سے زیادہ کیا کرو گے کہ تم مجھے جیل میں بند کر دو گے؟ میں کل کی تفسیر میں بھی یہی کہا، ایک مولانا صاحب نے کہا کہ آپ اتنا بول رہے ہیں، آپ پر ایسے ایکٹ لگائے جائیں گے کہ زندگی بھر آپ کی ضمانت ہی نہیں ہوگی۔ آپ پر ایسے قانون لگائے جائیں گے کہ آپ کی زندگی بھر ضمانت ہی نہیں ہوگی۔ میرا دل یہ کہتا ہے، اے لوگوں، اس طرح جی کر فائدہ بھی کیا؟ ایسی آزادی کس کام کی جس میں روز اٹھتے ساتھ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہم سن رہے ہوں اور حضور کو کوسا جا رہا ہوں، ہم کھاتے پیتے گھوم رہے ہوں؟ اس سے بہتر ہے کہ جیل کی کوٹری میں ہم زندگی گزار لیں، کل بارگاہ مصطفیٰ میں اٹھنے والا چہرہ تو رہے ہمارے پاس۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کر لیا پکڑ کر کے کہ تیرے زندگی میں، تیری جوانی میں مجھ پر تو لوگ رنگیلا رسول کہہ رہے تھے، تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو کیا کہہ رہا تھا اس زمانے؟ تم کیا کہو گے؟ اے اللہ کے نبی، میں مزدور تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں غریب تھا، کام کاج کرتا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یاد رکھو، اس وقت میرے آقا تمہارے سامنے بلال حبشی کو لا کر کھڑا کر دیں گے۔ یہ کیا تھا بلال؟ یہ تو غلام تھا، اس کی پیٹھ پر سل رکھ کر کے پیٹھ گلا دی جاتی، تب بھی اپنی زبان پر میرا نام لینا نہیں چھوڑتا تھا۔ تم کون سی مزدوری کی شکایت لے جاؤ گے؟ بہانہ کرو گے اللہ کی بارگاہ، رسول کی بارگاہ میں بہانہ کرو گے؟ اے گروہ علماء، تم کو اللہ نے ممبر دیے ہیں خطابت کے لیے، اللہ نے اپنے رسول کا ممبر تمہیں دیا ہے، اس لیے نہیں کہ تم حکومت کی خوشامدی کرو، تم اپنے وقت کے طاغوتی قوتوں کی خوشامدی کرو، اس لیے نہیں، بلکہ آج تم سے قوم مصافحہ کر کے ہاتھ چومتی ہے صرف اس لیے کہ تمہاری زبان پر نام مصطفیٰ ہے۔ آج علماء کی جو عزت ہے صرف اس لیے، تمہاری پگڑیاں، تمہارے جبے دیکھ کر کے قوم عزت نہیں کرتی، صرف اس لیے ان کے دلوں میں تم مچلتے ہو کہ تم مصطفیٰ کریم کی باتیں کرتے ہو۔ علماء کو جاننا چاہیے کہ تمہاری عزت نبی سے وابستہ ہے۔ آبرو ماذا نام مصطفیٰ است، ہماری آبرو، اقبال نے کہا تھا، ہماری آبرو نام مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ اگر اسی نام کو کسی نے چھیڑا تو پھر ہمارا جی کر مطلب کیا ہے؟ ہم کس کام کے؟ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مسجد ہے، دیوار کے پینٹ کو اگر کسی نے کھرچ لیا تو ہو سکتا ہے معاف کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیں۔ کسی نے لکیر نکال دی دیوار پر، ہم چھوڑ دیں اس کو، لیکن میاں وہ ہمارے سامنے آ کر پلر ہلانے لگ گیا اور مسجد کا یہ پلر توڑنے لگ گیا، خاموش بیٹھو گے؟ اور اگر تم خاموش بیٹھے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے پلر ہلایا تو صرف پلر نہیں ٹوٹے گا، یہ چھت پورا سب کے اوپر گرے گا۔ آج ظالم کفار پورے تمہاری جڑ کو ہلا رہے ہیں، میرے نبی کی ذات کو، سیدھے مصطفیٰ کریم کی ذات کو ہلا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کو ہلکے میں مت لینا میرے عزیزو، لاکھوں جانیں جاتی ہیں، جائیں اسلام پر، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو ہلکے میں مت لینا۔ اور اگر انہوں نے ہلانا شروع کیا ہے اگر حضور کی ذات پر، حیرت ہو رہی، 25,000 پوسٹ تم میں سے کس نے کمپلینٹ کی ہے؟ سائبر کرائم کو کمپلینٹ کر سکتے تھے، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہے، ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، میرے نبی سے چھیڑ چھاڑ کیوں ہو رہی ہے؟ کسی نے آواز اٹھائی؟ کچھ ہیں اللہ ماشاءاللہ، کچھ علماء، کچھ وکلاء اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن میرے عزیزو، ہر مسلمان کا یہ خیر ہے، تمہاری نسبت رسول پاک سے ہے۔ اب انہوں نے ہلانا شروع کیا تو انتظار کرو، جس دن یہ چھت گرے گی عذاب بن کر، سب پیچھے جائیں گے، سب اس میں گرفتار ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم مہم چھیڑیں گے اس بات کی، اگر آج تم کثرت میں ہو تو اس کا کیا مطلب جو چاہے تم کر لو گے؟ ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر بھی تم چلے جاؤ۔ ہاں، ہمیں رون دیا، ہمیں مار دیا، ہمیں قتل کر دیا،
सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब इससे आगे नहीं बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं आवाज़ देता हूँ इसी मिंबर से, ए गिरोह उलमा, ए जमात सूफिया, ए खानकाह के गद्दी नशीनों बाहर आओ हुकूमत वक्त से एक मुतालबा ये करो, ए हुकूमत वक्त के तख्त पर बैठने वालों, हमारे हिंद में पार्लियामेंट में भी ऐसा कानून पास करो कि कोई मेरे नबी की ज़ात पर भौंके तो उसे मौत की सज़ा हो जाए। हम ये चाहते हैं। अगर इस कानून को तुम्हें लाने में कुछ जिंदगियों की ज़रूरत है तो ये फ़कीर हाजिर है और मेरे साथ भी कुछ तुम्हारे लिए हाजिर होंगे। ले लो हमारी जाने और एक कानून ऐसा बना दो ताकि क़यामत तक फिर यहाँ पर कोई ना भौंके मेरे नबी की ज़ात पर। तुम कानून सिर्फ मेरे नबी के लिए नहीं, तुम अपने देवी देवताओं के लिए बनाओ, शांति से रहो। हमने कभी तुम्हारे खिलाफ भौंका नहीं है, हमने कभी देवी देवताओं को छेड़ा नहीं है, इसलिए कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। हम गाली नहीं देते, हम इस्लाम की हक़ानियत से बयान करते हैं। लेकिन खामोश रहने की ये सज़ा हमें दी जा रही है कि हमें गालियां देते देते ये अब हमारे नबी तक पहुंच गए, हमारी माँ आयशा सिद्दीक़ा तक पहुंच गए और हमारे तमाम अकाबिरीन असलाफ तक पहुंच गए। और 25 करोड़ की तादाद में खामोशी ये अच्छी नहीं है मेरे अजीज़ों, अच्छी नहीं है। आज अफसोस इसी बात का है जिनको अल्लाह ताला ने अपने नबी की नियाबत अता की है, वो नायब रसूल हैं या किसी खानका के गद्दे नशीन हैं। तुम ये मत समझ लेना कि तुम्हारे आबा व अजदाद कमाल के थे, बुजुर्गान दीन थे, तुम छूटे जाओगे। नहीं, सवाल तो होगा, तुम्हें सवाल होगा, मुझसे भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई अलग हूँ, सवाल होगा। आओ सर जोड़ करके हम इस सिलसिले में कोशिश करें। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यही मैसेज था। हिंदुस्तान में शहाबुद्दीन गौरी ने जो परचम इस्लाम लहराया, वह आज तक उसकी देन है कि मुसलमान जिंदा हैं, यहाँ मुसलमान बाकी पूरी दुनिया में निज़ाम को सही कर। जी हाँ नाज़रीन, आपने पूरा बयान सुना है, ठीक है। हज़रत मुफ्ती सलमान अदरी साहब ने ये पैगाम पहले भी दे दिया था, ठीक है। जो मुहिम छिड़ी थी उससे पहले की ये बयान था। और जो बड़े बड़े गद्दी नसीन थे, बहुत आदमी थे, ठीक है, वो कोई आगे नहीं आए। ऐसे ऐसे उलमा भी थे, कोई आगे नहीं आए। इस डर से, इस कारण से आगे नहीं आए कि हमको एक दिन जेल में रहना पड़ेगा, एक रात ही हमको जेल में रहना पड़ेगा, हो सके हमको 1 साल ही रहना पड़ेगा, हमको हो सके 3 महीना रहना पड़ेगा, ठीक है। इस डर से ये आए नहीं थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ होती थी, हज़रत अम्मा आयशा के बारे में गुस्ताखियाँ होती थी, बहुत सारी गुस्ताखियाँ होती थी। जिस टाइम ये मुफ्ती सलमान अदरी साहब उतरा और सब बहुत सारे मुसलमानों को कहा और बहुत सारे इनके जो ऐसे कुछ लोग थे, ठीक है, उनसे भी राब्ता किया और उनको कुछ ने समझाया और किसी को चैलेंज किया, जो भी किया वो कर दिया, ठीक है। इस कारण से ये पूरा बयान था और ये बंदा पहले भी जानता था, जो आशिकी रसूल होता है वो वापस नहीं हटता है, ठीक है ना। हज़रत ताजुल सरिया का एक शेर है कि न समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी सिर्फ है रसूल अल्लाह की। माशाअल्लाह, कितना ये बहुत बड़ा एक शेर है हज़रत ताजुल सरिया का, और इतना ही बड़ा ये शेर है। तो ये शेर जो मोमिन मुसलमान होता है उस पर ये फिट होता है और ये इसका मकसद था। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा बयान लगा, आप कमेंट करके ज़रूर राय दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।